السلام علیکم ناظرین. اب آج ہم ایک اور بہت ہی کامن کنڈیشن جو کہ حاملہ عورتیں فیس کرتی ہیں اس کے بارے میں ڈسکس کرنے لگے ہیں، اور وہ ہے انیمیا. انیمیا کا مطلب ہے کہ جسم میں ریڈ بلڈ سیلز کی کمی. اب آپ کو تو معلوم ہی ہے کہ جو ریڈ بلڈ سیلز ہیں وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہیں آکسیجن کو لے کر جانے میں جسم کے مختلف حصوں میں، یعنی کہ وہ آکسیجن کیری کرتے ہیں پوری باڈی میں. اگر آپ کی باڈی میں ریڈ بلڈ سیلز کم ہوں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی پوری باڈی میں آکسیجن کی کمی ہو جائے گی. سیم وے یہی ریڈ بلڈ سیلز جو ہیں آکسیجن بچے میں بھی لے کر جاتے ہیں. تو آف کورس اگر بچے کے اندر بھی اس کی کمی ہوگی تو وہاں پہ بھی اس کی گروتھ بھی کم ہوگی. تو اس لیے ہم ایک ہیلدی پریگننسی کے لیے ضروری سمجھتے ہیں کہ ماں بھی ہیلدی ہو. اور ماں ہیلدی کون سی ہوتی ہے کہ جس کے اندر انیمیا نہ ہو. تو انیمیا، اب آپ پوچھیں گے کہ یہ ریڈ بلڈ سیلز جو ہیں یہ کیا ہوتے ہیں اور یہ مطلب کس طرح سے ان کے اندر کمی آ جاتی ہے. تو اس کے بہت سے کازز ہو سکتے ہیں. سب سے پہلے جو امپورٹنٹ کاز ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ریڈ بلڈ سیلز کو بنانے کے لیے آپ کی باڈی کو آئرن سٹورز کی ضرورت ہوتی ہے. آپ کی باڈی کے اندر بہت سے آئرن سٹورز ہوتے ہیں جس میں سے آئرن جو ہے تھوڑا تھوڑا استعمال ہوتا رہتا ہے اور ریڈ بلڈ سیلز بنتے رہتے ہیں. اگر آپ کی باڈی میں ریڈ بلڈ آئرن سٹورز کی کمی ہے تو آپ کے ریڈ بلڈ سیلز بننا کم ہو جائیں گے. دوسرا، اگر آپ کی باڈی زیادہ اماؤنٹ میں لاس کر رہی ہے، یعنی کہ ریڈ بلڈ سیلز کو لوز کر رہی ہے، جیسے کہ اگر آپ کو کوئی بلیڈنگ کا پرابلم ہے، فار ایگزامپل وہ خواتین جن کو ہر مہینے بہت زیادہ ہیوی پیریڈز آتے ہیں، ان میں بھی چانس ہوتا ہے کہ وہ انیمیا ڈیولپ کر لیں گی. بلکہ بہت سی ہمارے ملک میں تو 90% عورتیں جن کو ہیوی پیریڈز آتے ہیں وہ انیمک ہوتی ہیں، کیونکہ وہ کوپ اپ نہیں کر پاتی، وہ اپنا آئرن سٹور ریپلینش نہیں کر پاتی. تو یا پھر باڈی کی جو کیپیسٹی ہے ریڈ سیل بنانے کی وہ اس سے کم ہوتی ہے جتنا بلڈ لوز وہ کر رہی ہوتی ہیں. پھر ہوتا ہے کہ باڈی انیبل ہو کسی وجہ سے ریڈ سیل بنانے کے، وہ بھی مختلف ڈیفیشنسیز کی وجہ سے ہو سکتا ہے. یہی بیسک چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ کی باڈی میں انیمیا ڈیولپ ہوتا ہے. تو بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ آپ آئرن لیتی ہیں لیکن اس کی ریکوائرمنٹ زیادہ ہے اور جو ہے اس لیے انیمیا ڈیولپ ہو جاتا ہے. یا بعض دفعہ آپ آئرن لیتی بھی ہیں لیکن اس کی ابزارپشن نہیں ہوتی تو انیمیا ڈیولپ ہو جاتا ہے. تو اب آپ پوچھیں گی کہ آخر آپ کو خود سے کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کو انیمیا ہے یا نہیں ہے. عام طور پر وہ خواتین جو کہ حمل کے ساتھ یا پھر بغیر حمل کے بھی اگر ان کو بہت زیادہ چکر آتے ہوں، بہت تھکاوٹ محسوس ہوتی ہو، تھوڑا سا سیڑھیاں چڑھنے سے یا تھوڑا سا کام کرنے سے ان کو پیلپیٹیشن ہونا شروع ہو جاتی ہوں، اور ان کو لگتا ہو کہ وہ بہت ٹائرڈ ہیں، ہر وقت ان کا دل چاہتا ہے ریسٹ کرنے کو، تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنا ہیموگلوبن چیک کرائیں. بعض اوقات کچھ لوگوں کو ریسٹ لیس لیگ سنڈروم کہتے ہیں جسے وہ بھی ہو جاتا ہے، یعنی کہ وہ ان کا دل چاہتا ہے کہ وہ کنٹینیوس ٹانگ ہلاتے رہیں، تو اس کو ریسٹ لیس لیگ کہتے ہیں. تو بعض دفعہ انیمیا کی سمٹم یہ بھی ہوتے ہیں. آپ کو اپنا جو کمپلیکشن ہے وہ بہت پیل لگے گا. آپ کی آنکھوں کے جو کنجکٹیوا ہیں، یعنی کہ یہ جو آنکھوں کی میوکس میمبرین ہے، یہ بھی آپ کو بہت سفید لگے گی. اس کے علاوہ اگر آپ دن کے وقت شیشے میں اپنی زبان باہر نکال کر دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ آپ کی زبان بھی سفید ہے انسٹیڈ آف بالکل برائٹ ریڈ ہونے کے. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں. بعض دفعہ آپ کو یہ بھی لگے گا کہ جیسے آپ کے ناخن جو ہیں ان کے اوپر تھوڑا سا اندر کی طرف ڈمپل آ رہے ہیں، یا ان کے اوپر ریجز بن رہی ہیں، یا ان کے اوپر اسپاٹس آ رہے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ اپنی ڈاکٹر کو فوراً بتائیں، تو وہ آپ کو انویسٹیگیٹ کریں گے کہ کیا آپ کے اندر آئرن کی کمی تو نہیں. تو بیسیکلی آپ کی جو ہیلتھ کیئر پرووائڈر یعنی کہ آپ کی جو گائنیکالوجسٹ ہیں ان کا کام ہے کہ وہ اس چیز پہ نظر رکھیں کہ آپ پریگننسی کے دوران انیمیا تو ڈیولپ نہیں کر رہی، کیونکہ جیسے جیسے آپ انیمیا ڈیولپ کرتی ہیں ویسے ویسے کمپلیکیشنز ہونے کے چانسز بڑھتے جاتے ہیں.
اگر آپ انیمک ہوں گی تو آپ کے بچے کی گروتھ بھی کم ہوگی. اگر بچے کی گروتھ کم ہوگی تو چانس ہوگا کہ وہ ارلی ڈیلیور ہو جائے. اگر ارلی ڈیلیوری ہوگی تو ظاہری بات ہے کہ زیادہ پرابلم کی بات ہے کہ بچہ ٹائم سے پہلے ڈیلیور ہو گیا, ہاسپٹل ایڈمیشن اور ہاسپٹل اسٹے یا وینٹیلیٹر, ان چیزوں کی ضرورت پڑ جائیں گی. تو اسی لیے یہ جو بہت چھوٹی سی اور بہت امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ انیمیا ڈیولپ ہی نہ ہونے دیا جائے. تو جب آپ اپنی کسی بھی کنسلٹنٹ کے پاس بکنگ کے لیے جائیں گی تو وہ سب سے پہلے آپ کو کہیں گی کہ آپ جو ہے اپنا CBC کروا کے لائیں. وہ آپ کا ایک بیس لائن CBC ہوگا جس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ اس وقت آپ کی باڈی میں اتنا ہیموگلوبن ہے. اگر آپ کا ہیموگلوبن سٹارٹ سے ہی کم ہے تو آپ کی ڈاکٹرز جو ہیں وہ فوراً ہی آپ کو آئرن شروع کروا دیں گی. پھر وہ مڈل پارٹ میں یا چند مہینے کے بعد آپ کا آئرن لیول یا ہیموگلوبن لیول دوبارہ چیک کروائیں گی. اگر یہ بڑھ نہیں رہا تو آف کورس پھر وہ سوچیں گی کہ آخر استعمال یعنی کہ آئرن ٹیبلٹ کے استعمال کے باوجود ان کا آئرن کیوں نہیں بڑھ رہا. تو اس کی بھی بہت سی وجہ ہو سکتی ہیں. جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ اگر آپ آئرن لے رہی ہیں لیکن آپ کی ہیموگلوبن پھر بھی نہیں بڑھ رہی تو اس کی دو بہت ہی امپورٹنٹ وجوہات ہیں. ایک کہ آپ کا آئرن ایبزارب نہیں ہو رہا. وہ کس وجہ سے ایبزارب نہیں ہو رہا؟ وہ اس وجہ سے ایبزارب نہیں ہو رہا کہ ممکن ہے آپ کے اسٹمک میں جو کنڈیشنز ہیں اس کی ایبزاربشن کی وہ فلفل نہ ہو رہی ہوں, یا وہ اتنی ویسے نہیں ہیں, آپٹیمل نہیں ہیں جتنی ہونی چاہیے. جیسے کہ آئرن کی ایبزاربشن کے لیے ضروری ہے کہ وائٹامن C موجود ہو. وائٹامن C یا اسکاربک ایسڈ وہ آئرن کی ایبزاربشن کو بڑھاتا ہے. تو اگر آپ آئرن کھا رہی ہیں لیکن پھر بھی وہ ایبزارب نہیں ہو رہی تو آپ سب سے پہلے یہ ٹرائی کریں کہ آپ وائٹامن C کے ساتھ اس کو لینا شروع کر دیں. وائٹامن C بہت سی چیزوں میں موجود ہے. نیچرلی بہت زیادہ فروٹس کے اندر موجود ہوتی ہے. جیسے اورنج جوس ہے تو آپ اپنی وائٹامن C کی ٹیبلٹ صبح اورنج جوس کے ساتھ کھانا شروع کر دیں تاکہ وہ ایبزارب ہو جائے. کوشش کریں کہ چائے اور کیفین سے ریلیٹڈ کوئی چیز بھی اس کے ساتھ آپ استعمال نہ کریں جس وقت آپ آئرن ٹیبلٹ لے رہی ہوں. پھر کیا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ آپ آئرن لے رہی ہیں لیکن ممکن ہے اس کی اماؤنٹ انف نہیں ہے یا اس اماؤنٹ سے کم ہے جتنی آپ کی باڈی کو چاہیے. تو آپ کی ڈاکٹر جو ہے اس صورت میں آپ کا سیرم فیریٹن چیک کروا کر دیکھیں گی. سیرم فیریٹن ایکچولی شو کرتا ہے کہ آپ کی باڈی میں آئرن سٹورز کتنے ہیں. تو اگر آپ کے سیرم فیریٹن لو ہے تو آپ کی ڈاکٹر ایڈوائز کریں گی کہ آپ انجیکٹیبل آئرن لے لیں. انجیکٹیبل آئرن سے مراد ہے کہ آپ کو انجیکشن کی فارم میں آئرن لگے گا. تو آپ کو IV انجیکشن کی فارم میں آئرن لگا دیا جائے گا. وہ سب سے کوئکسٹ طریقہ ہے آئرن ریپلیس کرنے کا. اگر آپ پریگننسی میں بہت لیٹ سٹیج میں ہیں, فار ایگزامپل آپ 38-39 ویکس پہ پہنچ گئی ہیں اور اس وقت آپ کے ڈاکٹرز ڈائگنوز کرتے ہیں کہ آپ بہت سیویئرلی انیمک ہیں, یا آپ نے اپنی پریگننسی کیئر شروع سے نہیں کرائی, یا آپ نے اپنی ہیموگلوبن چیک نہیں کرائی تھی اور آپ اس کو لاسٹ اس میں منتھ میں چیک کراتی ہیں, تو اس وقت اگر ہم آپ کو صرف یہ سوچیں کہ آپ آئرن سے ہی آپ کا پورا پڑ جائے گا, اور اگر آپ کی ہیموگلوبن بہت کم ہے, سپوزنگلی 7 ہے یا اس سے کم ہے, تو پھر ہم اس کو خالی آئرن دینے سے ریپلیس نہیں کر پائیں گے. اس صورت میں ممکن ہے آپ کو بلڈ ٹرانسفیوژن کی ضرورت پڑ جائے. تو بلڈ ٹرانسفیوژن یعنی کہ آپ کو بلڈ لگانا. تو بلڈ لگانا جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے اس مطلب بہتر نہیں ہے. یہ لاسٹ ریزورٹ کے طور پہ یوز ہوتا ہے, کیونکہ جب ہم بلڈ لگاتے ہیں اس کے ریئیکشنز بھی ہو سکتے ہیں. بعض دفعہ بلڈ لگانے سے کوئی ایسی ان نون بیماریاں جن کا ہمیں ابھی پتہ نہیں ہے وہ بھی ٹرانسمٹ ہو سکتی ہیں. اب چیز آئے گا کہ مطلب وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ہم کہیں کہ یہ ایک پریفریبل طریقہ ہے. کیونکہ میں نے بہت سی اپنی پیشنٹس کو دیکھا ہے کہ میں ان کو جب کہتی ہوں کہ آپ یہ آئرن لیں یا آپ کی ہیموگلوبن کم ہے تو ہم اس کو بلڈ کرتے ہیں آپ کی ڈیلیوری کے ٹائم سے پہلے, تو وہ کہہ دیتی ہیں تو ڈاکٹر صاحب کوئی نہیں, آپ آئرن مجھے بلڈ لگا دیں تو میں جلدی سے ٹھیک ہو جاؤں گی. ہاں, آپ جلدی سے تو ٹھیک ہو جائیں گی بلڈ لگانے سے, لیکن وہ کوئی بہتر یا پریفریبل طریقہ نہیں ہے. اگر پاسبل ہے, یعنی کہ اگر ہمارے پاس 4 ہفتے کا مارجن موجود ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو انٹراوینس یعنی کہ انجیکشن کی فارم میں آئرن لگا کے آپ کی ہیموگلوبن کو بلٹ اپ کر لیں.
لیکن اگر آپ لیبر میں آئی ہیں یا آپ کا پینس شروع ہو گئے ہیں، ہیموگلوبن لو ہے، اس صورت میں تو اوبویسلی پھر ہمیں بلڈ لگانا پڑے گا۔ شکریہ۔